صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین اکرام، معزز بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور انسان کے تمام اعضاء کو اللہ نے بنایا اور انسان کے جسم میں ایسی ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جو انسان کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں، انسان کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے دل انسان کا۔ یہ دل جو ہے جس کو اللہ نے انسان کے جسم میں بنا کر رکھا ہے، اس کا انسان کے جسم کے اوپر بہت بڑا دخل ہے۔ اگر یہ حرکت کرنا بند کر دے تو انسان جو ہے زندے سے مردے میں منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ دل جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ایک لوتھڑا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک عضو ہے، اور اس کا انسان کے جسم میں بہت بڑا دخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اچھے ہونے میں اور برے ہونے میں بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ انسان کے زندے رہنے اور مردہ ہونے میں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی اس چیز کے اندر دل کا بہت بڑا دخل ہے۔ جب تک یہ دل حرکت کرتا رہتا ہے انسان زندہ ہے، اور جب یہ حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی جو حرکت ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے زندے سے مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے جسم کے لیے دل جو ہے کارآمد چیز ہے، بہت ہی مفید چیز ہے، اور بہت بڑا دخل دل کا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کے اچھے اور برے ہونے میں دل کا ہی دخل ہے۔ دل اچھا ہو گیا تو انسان کے پورے اعمال اچھے، دل اگر خراب ہو گیا تو انسان کے بدن سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے اس کا بیکار ہو جائے گا، اور برے اعمال جو ہے انسان کے بدن سے نکلیں گے۔ تو اس دل کا جو ہے انسان کے لیے چاہے جسمانی اعتبار سے ہو چاہے روحانی اعتبار سے ہو، دل کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرما رہے ہیں
अला इन्ना फिल जसद मुदगतुन, इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है। आगे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, जब ये लोथड़ा सही हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो इंसान का पूरा जिस्म अच्छा हो जाता है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, जब ये खराब हो जाता है, इसके अंदर जब फसाद आ जाता है, तो इंसान का पूरा जिस्म फासिद हो जाता है, इंसान का पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वही अल क़ल्ब, आगे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खबरदार होशियार रहो, वो लोथड़ा जो है इंसान का दिल है। तो दिल अगर बन गया तो इंसान से जो अमाल निकल रहे हैं वो अच्छे अमाल होंगे। दिल अगर खराब है तो इंसान से जो अमाल निकल रहे हैं वो अच्छे अमाल नहीं हो सकते। दिल का बनना बहुत ही जरूरी है। सब कुछ बन गया, दिल नहीं बन सका तो कुछ भी फायदा नहीं। तो इसलिए दिल का बनना बहुत ही जरूरी है। इसी को जो है दूसरे अल्फाज में बातिन का बनना कहा जाता है। जाहिर जिस्म है इंसान का, इसको जो है आदमी जो है नशोनुमा कर रहा है, इसकी अपने जो है चेहरे को धो रहा है और तरह तरह के जो है साबुन इस्तेमाल कर रहा है, क्रीम इस्तेमाल कर रहा है और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, कपड़ों में जो है अच्छी अच्छी खुशबू इस्तेमाल कर रहा है। बाल उसके बहुत अच्छे हैं, बालों में जो है हर वक्त तेल लगा रहा है या फिर जो है कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर रहा है जिससे जो है बाल बहुत खूबसूरत हो जाएं, और अच्छे जूते पहन रहा है, अच्छे चप्पल पहन रहा है, अच्छी अच्छी चीजें जो है इस्तेमाल कर रहा है बदन के जाहिरी नशोनुमा के लिए। लेकिन ये नशोनुमा असल नहीं है, जाहिर का बनना असल नहीं है, बल्कि बातिन का बनना असल है। उसी को अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला वही अल क़ल्ब, होशियार रहो, खबरदार रहो, वो तुम्हारे दिल है, वो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, तुम्हारा दिल है। तो दिल को बनाना बहुत जरूरी है। दिल अगर बन गया तो दिल की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दिल अगर नहीं बन सका तो दिल की बीमारियां कभी खत्म नहीं हो सकती। मिसाल के एतबार से आदमी बीमार हो गया, बुखार उसको आ गया, खांसी आ गई, या फिर जो है सर्दी लग गई, सर का दर्द शुरू हो गया, बदन में दर्द शुरू हो गया, तो उसको ठीक बनाने के लिए आदमी कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। और उसको बनाने के लिए और अपनी सेहत को बाकी रखने के लिए, अच्छी बनाने के लिए आदमी क्या करता है? उसके लिए दवाई इस्तेमाल करता है। तो जिस तरह अपने जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए आदमी डॉक्टर के यहाँ जाता है, और जिस तरह बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए दवाई का इस्तेमाल करता है, तो इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि दिल की बीमारियों को खत्म करने के लिए कुछ मेहनत करें। जाहिरी बीमारियां जो हैं, बदन की बीमारियां, वो उतनी खतरनाक नहीं है इंसान के लिए, लेकिन दिल की बीमारियां जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, और इतनी खतरनाक हैं कि बाज़े औकात में इंसान के फराइज भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते दिल की बीमारियों की वजह से। तो दिल की बीमारियां क्या हैं? बदन की बीमारियां तो हम सबको मालूम है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बदन का दर्द है, सर का दर्द है, और इसी तरीके से और भी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, शुगर है, बीपी है, कैंसर है। तो ऐसी जो है ये तमाम बीमारियां जो हैं बदन की बीमारियां। दिल की बीमारियां और रूह की बीमारियां क्या हैं? तकब्बुर है, हसद है, बोझ है, इनाद है, दुश्मनी और एक दूसरे से जलन, ये तमाम चीजें जो हैं दिल की बीमारियां हैं। जिस तरह हम अपने बदन को बीमारियों से बचाने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए परहेज करते हैं। डॉक्टर कहता है कि भाई सर्दी लगी है, आपके लिए जो है ठंडा पानी पीना मुज़िर है, ठंडा पानी आप नहीं पी सकते, गर्म पानी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितनी ही जो है आदमी को गर्मी क्यों ना हो, कितनी ही जो है गर्मी का जमाना क्यों ना हो, लेकिन आदमी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया है।
ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پیو گے تو تمہاری جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تکلیف زیادہ ہو جائے گی۔ تو بدن کی بیماری جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے انسان محبوب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتا ہے، اچھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور معمولی کھانے پر اکتفا کر لیتا ہے، گرم پانی پی لیتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدن کی بیماریاں اگر انسان کو لگ جائے تو اس سے اس کے ایمان کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے اعمال کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ کہ اس کا بدن جو ہے کمزور ہو سکتا ہے، وہ بیماریاں اس کے بدن کو کھا جاتی ہیں، اور بہت کچھ ہو گیا تو بیماریوں کی وجہ سے آدمی جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کے ایمان کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا، انسان کے اعمال میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، انسان کے عقائد خراب نہیں ہوتے، انسان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ لیکن دل کی بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اعمال خراب ہو جائیں گے، انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، انسان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اللہ پر یقین کمزور ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل کی بیماریوں سے پاک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے دل کو پاک کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے دل کی بیماریوں کے تعلق سے جن چیزوں کا پرہیز فرما رہے ہیں ان چیزوں کا کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی میں لانا بہت ہی ضروری ہے، ان چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ دل کی بیماریاں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر جو ہے انسان کے بدن کا ہر چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ دل کی بیماریاں اگر ختم نہیں ہوئی تو پھر انسان جو ہے رات دن محنت کرتا رہے، لیکن اس کے اوپر جو اجر ملنا ہے اللہ کی طرف سے وہ اجر، وہ ثواب، وہ بدلہ اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو جو ہے اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا دل نہیں بنتا اس وقت تک ہمارے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے۔ اب دل کا بننا کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں اچھے اخلاق کیا ہیں کہ بھئی ایک آدمی جو ہے ہم سے مسکراتا ہوا مل رہا ہے، ہنستے ہوئے مل رہا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اچھے اخلاق والا ہے۔ کیوں ہنستے ہوئے مل رہا ہے، مسکراتا چہرہ اس کا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ یہ آدمی مل رہا ہے، اس کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں۔ اصل اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق کا ایک حصہ ہے، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل اخلاق یہ نہیں ہے۔ اصل اخلاق کیا ہے کہ اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرنا۔ جب دل گندگیوں سے پاک ہو جائے گا تو پھر بدن سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے اللہ کو پسند آئے گا، اللہ کے بندوں کو پسند آئے گا۔ کسی کے اوپر ہم ظلم نہیں کریں گے، کسی کی جو ہے ہمارے دل کے اندر دشمنی نہیں رکھیں گے، کسی کے بارے میں ہم تکبر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے، حسد نہیں رہے گا ہمارے دل میں، جلن نہیں رہے گا۔ جب دل گندگیوں سے پاک ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہمارے بدن سے نکلنے والا ہر عمل ہمارا اللہ کے یہاں قابل قبول۔ دل کی گندگیاں اگر پاک نہیں ہوئی تو ہم جو ہے جتنی عبادت آج ہم کر رہے ہیں اس سے کروڑوں حصے زیادہ اگر ہم عبادتیں کر لیں، ان عبادتوں سے جتنا فائدہ ہم کو پہنچنا ہے اتنا فائدہ ہم کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دل کو جو ہے گندگیوں سے پاک کرنے کی۔ دل گندگیوں سے پاک ہو گیا تو سمجھو ہمارے دلوں کے اندر نور ایمانی جو ہے پیدا ہو جائے گا، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں جنم لے گا، اور وہ چنگاری جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بھڑکتی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو، وہ تمہارے جسم کا ایک لوتڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کو سنوارنے میں لگیں۔ ہم اپنے بدن کو سنوارتے رہتے ہیں، ہر دن نہاتے ہیں، ہر دن جو ہے چہرے کو 1-2 مرتبہ صابن سے صاف کرتے ہیں، اور بعض لوگ اور بھی زیادہ جو ہے اس کا احتیاط رکھتے ہیں کہ اپنا چہرہ، اپنا بدن اچھے طریقے سے ہو۔
اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال ہوتا رہتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اپنے بدن کو سنوارنا، لیکن جتنا خیال ہم کو اپنے ظاہری بدن پر ہے اتنا ہی خیال اگر دل کے اوپر بھی ہو تو پھر جو ہے ہمارا دل بھی پاک اور ہمارا بدن بھی پاک، ظاہر بھی ہمارا اچھا ہو جائے گا، باطن بھی ہمارا اچھا ہو جائے گا، ظاہر جسم بھی ہمارا جو ہے اس کا نشو و نما اچھا رہے گا، اور باطن جو ہے اس کی روح جو ہے وہ بھی جو ہے اچھی ہو جائے گی۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی ہے اپنی زندگی میں بہت زیادہ نشو و نما کرتا ہے، ہر وقت جو ہے بہت ہی صفائی کا، ستھرائی کا، نظافت کا آدمی جو ہے خیال کرتا ہے، اور بہت ہی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہر وقت رہتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مثال کے اعتبار سے دنیا سے چلا گیا ہو، فرض کر لو کہ ایک اچھا آدمی، اچھے کپڑے پہننے والا، اچھا رہنے والا اور اچھی خوشبوئیں استعمال کرنے والا، نظافت کا جو ہے بہت ہی خیال رکھنے والا، پاکی طہارت کا بہت ہی خیال رکھنے والا ایسا آدمی اگر دنیا سے چلا جائے تو کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بھئی آدمی جو ہے بہت اچھے کپڑے پہنتا تھا، بہت اچھی نظافت اختیار کرتا تھا، بہت اچھے طریقے سے پاکی طہارت کا خیال رکھتا تھا، چلو اس کو جو ہے قبر کے اندر جو ہے دفن کرنے کے بجائے میں جو ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ لوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، دنیا کا کوئی انسان اس کو جو ہے پسند نہیں کرتا کہ بھئی ایک آدمی دنیا سے چلا جائے، اور اللہ ہے کہ وہ آدمی اپنی زندگی میں بہت اچھا ہو، بہت اچھے کپڑے پہنتا ہو، بہت اچھے طریقے سے اس کی زندگی گزرتی ہو، اور یہ سوچ کر وہ آدمی جو ہے بھئی یہ تو دنیا سے چلا گیا، چلو یہ زندگی میں بہت اچھا تھا، بہت اچھے کپڑے پہنتا تھا، بہت اچھی جو ہے خوشبوئیں استعمال کرتا تھا، بہت اچھا جو ہے نشو و نما کرتا تھا، اس کو جو ہے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ دنیا کا کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی روح جو ہے اندر وہ نکل چکی ہے، اندر کی جو چیز ہے وہ نکل چکی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو آدمی جو ہے زندے سے مردے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو جو ہے قبر میں جو ہے رکھ کر دفن کر دے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا اعتبار اللہ کے یہاں ظاہری جسم پر نہیں ہوتا، ہمارا اعتبار اللہ کے یہاں ظاہری نشو و نما کے اوپر نہیں ہے، باطن کے اوپر ہے، دل کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا دل صحیح ہو گیا ہم اللہ کے یہاں قابل قبول، اللہ ہم سے محبت کریں گے، جب اللہ محبت کریں گے تو پوری دنیا میں اللہ رب العزت اعلان کرا دیں گے کہ اللہ جو ہے فلانے بندے سے محبت کر رہے ہیں، تم بھی جو ہے اس سے محبت کرو، اور پوری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ تو اس لیے جتنا ہم جو ہے اپنے ظاہری بدن کو، بدن کی جو ہے بدن کا، ظاہری بدن کا خیال رکھتے ہیں، ظاہری بدن کو جو ہے نشو و نما کرتے ہیں، تو اس جتنا ہم اپنے بدن کا کر رہے ہیں ظاہری بدن کا، اس سے بھی زیادہ جو ہے اپنے دل کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اصل چیز ہے، دل اگر نہیں بن سکا تو ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ دل کی بیماریاں ابھی میں نے کہا کہ حسد کرنا، اور اسی طریقے سے تکبر کرنا، دشمنی رکھنا، عناد ہے، نفرتیں ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں دل کی بیماریاں، اور ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے پاک کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آدمی جس طرح نماز پڑھنا آدمی کے لیے فرض ہے، تو اسی طریقے سے فرض ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دل کو بڑے پن سے پاک کرے، اتنا ہی فرض ہے جتنا نماز فرض ہے، اور دل کو گندگیوں سے پاک رکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا فرض ہمارے اوپر زکوٰۃ کا دینا ہے، اور اتنا ہی فرض ہمارے اوپر ہے جتنا کہ ہمارے پاس مال آ جائے تو ہم پر حج واجب ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کی گندگیوں کو پاک کریں۔ دل کی گندگیاں جب تک پاک نہیں ہوتی تب تک اللہ کی رحمتیں ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ دل کی گندگیوں کو پاک کرنا بہت ہی ضرورت ہے اس کی۔ جب ہمارے دل جو ہے ان گندگیوں سے پاک ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ہمارا دل ہر اچھے بات کو قبول کرے گا، اور ہر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے ہماری سمجھ میں آئے گی۔ جب ہمارے دل گندگیوں سے پاک نہیں رہتے، دل جو ہے ہماری گندگیوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد کرنا، تکبر کرنا، جلن، کسی سے دشمنی، کسی سے عناد، نفرتیں،
یہ تمام کی تمام چیزیں اگر دل میں بھری ہوئی ہیں تو پھر جو ہے ان چیزوں کو دل میں رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے نیکیوں کی توفیق چھین لیں گے۔ بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ جس طرح آدمی جو ہے ایک عبادت کرتا ہے، اس عبادت کی برکت سے اللہ دوسری عبادت کی توفیق دیتے ہیں، تو گناہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک گناہ آدمی کر لیا تو اس گناہ کی نحوست سے دوسرا گناہ اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے دل گندگیوں سے پاک رہیں گے، گناہوں سے جتنا زیادہ ہماری زندگیاں پاک رہیں گی، تو انشاءاللہ ہمارے بدن سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کے یہاں حجت بنے گا، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں جو ہے قابل قبول رہے گا۔ ورنہ تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، زکات پہ زکات، حج پہ حج کرتے رہیں گے، بڑی بڑی عبادتیں کرتے رہیں گے، راتوں میں جاگیں گے، پھر بھی اس کا جو ہے جتنا بدلہ ہم کو ملنا ہے، جتنا جو ہے ہمیں اس کا ثمرہ ملنا ہے، وہ ثمرہ وہ بدلہ اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا ہم اب آج اپنی نمازوں کا خیال کر رہے ہیں، نمازوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نمازوں کی پابندی ہم کر رہے ہیں، اتنی ہی پابندی اپنے دلوں کی گندگی کو پاک کرنے پر کریں۔ ضروری ہے یہ اور فرض ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے آدمی کے لیے ضروری ہے، تو جب صبر کرنے کا موقع آئے تو اس وقت صبر کرنا آدمی کے لیے فرض ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں آئیں، صبر نہیں کر سکا آدمی، تو پھر آدمی جو ہے اللہ کا لاڈلا نہیں بن سکتا، اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ شکر گزاری کا موقع ہے، شکر کرنا فرض ہے آدمی کے اوپر۔ کوئی نعمت مل گئی اللہ کی طرف سے، شکر کرنا اللہ کا فرض ہے، لیکن شکر نہیں کرتا تو یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا فرض ہے، اور ویسے بھی انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ انسان کی کچھ بھی حقیقت نہیں، صرف انسان جو ہے اپنے بدن کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں بہت بڑا جو ہے بہادر ہوں، بہت بڑا جو ہے میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو یہ پوری طاقت جو ہے اللہ رب العزت مٹی میں ملا دیں گے، آدمی کی جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کی گندگیوں کو پاک کریں۔ دل میں جو ہمارے گندگیاں بھری ہوئی ہیں، ان گندگیوں کو نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا نور آئے گا، اور اللہ کی اطاعت کے اوپر چلنے کی اللہ کی طرف سے ہمیں مدد ملے گی۔ اگر آج ہمیں اللہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے نیکیوں کی، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں گندگیوں سے پاک نہیں ہیں۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو ان گندگیوں سے پاک کریں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی توفیق ملے گی، اور ایک ایک عمل اللہ رب العزت جو ہے ایک ایک عمل کی توفیق دیتے جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تہجد پڑھنے کی جو ہے بہت خواہش ہے، لیکن اٹھ نہیں سکتا، بہت میں جو ہے فکر کرتا ہوں، بہت جو ہے کوشش کرتا ہوں، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رات کی عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنے دن کے اعمال کو اچھا بنا لے۔ دن کے اعمال جو ہیں صبح سے شام تک کے، وہ اعمال اچھے ہو گئے رات کی عبادت کی توفیق۔ تو اسی طریقے سے دل ہمارے اچھے ہو گئے تو نیکیوں کی اللہ توفیق دیں گے، دل اچھے نہیں ہوئے تو اللہ رب العزت جو ہے نیکیوں کی توفیق ہم سے چھین لیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے دل کی بیماریوں کو جو ہے دلوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے دلوں کی جو گندگیاں ہیں ان گندگیوں کو پاک کرنے کی اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھیں۔